میں کچھ پیغام ہے، صرف 2 شعر پڑھے ہیں، سماعت کریں۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصول احمد زمان بھر میں چمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ اصول احمد زمان بھر میں چمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ حسین تیرے لہو کا صدقہ لہک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ اصول احمد زمان بھر میں چمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ، کھڑا ہے کربل میں بھوکا پیاسا۔ اللہ، وہ جس کا کوثر پہ ہے اجارہ، کھڑا ہے کربل میں بھوکا پیاسا۔ نبی کی آنکھوں کا ہو کے تارا، نبی کی آنکھوں کا ہو کے تارا، یزیدیوں کو کھٹک رہا ہے۔ اصول احمد زمان بھر میں چمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ اصول احمد زمان بھر میں چمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ اور حیرن میں لب کے جوان اکبر، یزیدیوں کا ہے حال ابتر۔ حضرات محترم، یہ حضرت علی اکبر کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صحابہ ہیں۔ امام حسین کے کتنے بچے تھے؟ لڑکا اور لڑکی ملا کر 10، لڑکے 4 تھے۔ کون کون سے؟ علی اکبر، علی اوسط، زین العابدین اور علی اصغر۔ ایک بیٹے کا انتقال پیدا ہونے کے بعد ہی ہو گیا، بچے تھے 3 بیٹے۔ بڑے بیٹے کا نام اکبر تھا، اور اکبر ایسے تھے کہ جب مدینہ کے گلیوں میں چلا کرتے تھے تو لوگ انہیں دیکھ کر رونے لگتے تھے، اور اس قدر رونے لگتے تھے کہ لوگ گھر سے باہر نکل آتے تھے کہ کیا ہوا۔ جب پوچھتے کیا ہوا، کہا کہ ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جاتے تھے۔ کہا کیا بات کر رہے ہو، گھر جاتے تھے؟ کہا ادھر۔ جب غور کیا تو پتا چلا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ پرتوے جمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جمال مصطفیٰ پرتو تھے۔ جب وہ چلتے تھے تو لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو یاد کر کے روتے تھے کہ آپ کا چہرہ بالکل ہو بہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اور ہو کیوں نہ، نبی کے لال ہیں، آمنہ کے لفظ جگر ہے، حضرت عبداللہ کے بشر ہے، حضرت عبدالمطلب سے خون ملتا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خلت جو واپس آئی، وہ خلت ہوتے ہوئے حضرت
علی اکبر کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی اور لوگ دیکھ کر رونے لگے۔ وہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں آپ نے بابا جان سے اجازت لی کہ بابا جان تمام عشاق آپ کے اور اہل بیت اطہار کے اپنی جان گوا چکے ہیں، بابا جان ہمیں اجازت دے کہ میں جاؤں۔ بھائی قاسم بھی جان دے چکے ہیں، میں بیٹھا رہوں اور آپ جائیں، یہ مجھ سے ہو نہ سکے گا کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو بے قرت ملا دوں۔ ظالموں کے درمیان تلوار، تیر اور برچھیوں کا شکار ہوتے ہوئے یہ علی اکبر کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بابا آپ ہمیں اجازت دیں۔ آقا حسین نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی، اور جب آپ یزیدیوں کے روبرو ہوئے میدان میں آئے تو سب بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ عمرو ابن سعد خود بھاگنے لگا۔ شبر لئی نے کہا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہا ظالم کوئی اپنے نبی سے جنگ کرتا ہے، وہ دیکھ نبی آ رہے ہیں۔ اتنا چہرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال اقدس سے حضرت علی اکبر کا ملا، وہی علی اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے اس منظر کو شاعر نے سمیٹ کر اپنے شعر میں کہا ہے کہ ہے رنگ لب کے جوان اکبر، یزیدیوں کا حال ابتر، ہے رنگ لب کے جوان اکبر، یزیدیوں کا ہے حال ابتر، حسین آدم اس بسر سے نبی کا جلوہ جھلک رہا ہے، حصول احمد زمانے بھر میں چمک رہا ہے، مہک رہا ہے، حسین تیرے لہو کا صدقہ لہک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شہدائے کربلا کا ذکر جو ہے وہ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ تقریر سنیں گے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، تقریر نہیں ہوتی ہے، اس لیے جب میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ جواب دیں گے تاکہ طاقت لوٹ آئے۔ صدقہ حسنین کریمین سے یہ سینہ پر ہو جائے تب پھر گفتگو ہو۔ بتائیں شہادت شہدائے کربلا سماعت کریں گے یا تقریر سماعت کریں گے؟ حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ کیا حضرت امام حسین امام عالی مقام میدان ماریہ میں جنگ کرنے گئے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ مکہ المکرمہ سے نکلے تو ذوالحجۃ الحرام شریف کی 29ویں تاریخ تھی، تو حضرت عبد الرحمن ابن زبیر آپ کی بارگاہ میں آئے جو اس وقت والی مکہ تھے۔ آئے سرکار، آپ جانتے ہیں کوفی لا یوفی، ہم نے دیکھا ہے آپ کے بابا جان حضرت سید رام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اس نے ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے وہ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے۔ تو آقا حسین نے فرمایا عبد الرحمن تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، بظاہر تو تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میں کوفیوں کے خطوط
اور اس سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ روز اجل میں جو رب ذوالجلال سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ جو بچپن میں اپنے نانا جان سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ وعدہ کہ جس وعدے پہ نبی رحمت نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دے دیا، وہی وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ آپ کو خبر ہے حضرت قاسم بھی چھوٹے ہیں۔ یہ قاسم کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہیں؟ دو بیٹے اور بیٹیاں چار۔ ارے بولیے بھائی، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہے اندر میں، بس بولنے کی صلاحیت نہیں۔ جب کسی کے روبرو ہو جاتے تو بول نہیں پاتے۔ یہی آج حال ہے کہ ظالم آ کر کے بیٹھ گیا تو ظالم کے خلاف ہم کھڑے ہی نہیں ہو پائے، اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ رمز ایمان موجود ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہی مسلمان ہے۔ وہ انہوں نے کہا تھا دی اذانے کبھی یورپ میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے سلطان میں دوڑا دیے چھوڑے ہم نے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہی وہ مسلمان ہے۔ اگر انہیں چھیڑ دیا اور یہ جگ گئے، بیدار ہو گئے، تو پھر ان کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں فیل ہو جاتی ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر 1.5 لاکھ فوج جو محمد ابن قاسم کے خلاف لے کر لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سور کاٹ دیے گئے تھے، اور مجاہدین اسلام نے بغاوے بڑھ رہا تھا۔ تمہیں خبر نہیں، تم چاہے جتنی ہتھیار لے آؤ، جتنی طاقتور چیزیں لے آؤ، جتنی طاقتور ہتھیار لے آؤ، کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں مصطفیٰ کے سامنے یہ وہ نشہ نہیں جسے بخش ہوتا۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، رمز ایمان، قوت ایمان ہمارے اندر موجود ہے، بس اسے بیدار کرنے کی کوشش، بس بیدار کرنے کی کوشش کریں، اور جس دن یہ بیدار ہو گئی آپ سمجھ لو کہ اصل ایمان پھر آپ کا دنیا کے سر پر چڑھتے ہیں۔ اصل ایمان دنیا کے سر چڑھتے ہیں اور آپ محو حیرت ہوں گے کہ یہ ہو کیا ہے۔ ایمانی قوت بیدار ہونے کے لیے آپ کو حضرت امام حسین کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، تب جا کر کے قوت ایمان، ذوق ایمان، خلوت ایمان آپ کے سینے سے نکل کر دنیا کے سامنے کھل کر آئے۔ تو حضرت قاسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات مبارک قاسم کو لیے کھلا رہے ہیں اور دوسرے ذات مبارک پر حضرت امام حسین۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے، سلام عرض کیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور بعد سلام ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب دونوں سے تم ہی محبت کرو گے، ایک میری طرف بھی دے دو، دونوں سے آپ ہی محبت کرو گے، ایک میری طرف بھی دے دو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاسم کو سامنے کر دیا، جبریل یہ قاسم ہے۔ کہنا یہ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی قاسم کو پیش کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب اس معاملے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ
آپ نے قاسم ہی کو کیوں دیا، امام حسین کو کیوں نہیں دیا؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قاسم کو دیا، تمہیں خبر ہے میں اگر حسین کو دیکھا تو مجھے بھی تکلیف ہوتی، مجھے بھی تکلیف ہوتی اور پرچم اسلام کو بھی نقصان پہنچتا۔ غور کیجیے گا جملے پر، مجھے بھی تکلیف ہوتی، عظمت اسلام کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، اور پھر میری لخت جگر حضرت فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوتی، پھر علی شیر خدا کتنے پریشان ہوتے۔ سنو، میں اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن عظمت اسلام کو ٹھیس پہنچے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے فاطمہ لخت جگر تکلیف میں آ جائے گی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ علی آسودہ ہو جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ قاسم کو دینے سے صرف مجھے تکلیف ہوگی اور حسین کو دینے سے بہت ساروں کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے ہم نے اپنے بیٹے کو دیا اور حسین سے اسی وقت وعدہ لے لیا۔ وہی وعدہ وفا کرنا ہم سب کے امام حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 32 ذوالحجۃ المبارک کو آپ مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سرکار کہیں تو مجاہدین کی جماعت دے دوں، کہیں تو مسلمانوں میں جو اکابر ہے ان کی جماعت دے دوں۔ سرکار آپ کہیں 40,000 60,000 تک کی آپ کو فوج دے دوں تاکہ ظالم کے دانت کھٹے ہو جائے۔ سرکار آپ یہی بیٹھے اور یہی سے ہم یزید سے اس کے کیے کی سزا اسے دے دیں، ہم دے دیں گے، یزید کو یہی سے سبق سکھا دیں گے، یہی سے یزید کو اس کی اوقات دکھا دیں گے۔ سرکار ایک بار اشارہ فرما دے تو آقا حسین نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پھر اس وعدے کا کیا ہوگا؟ آج تم اسے مٹا دو گے، آج تم اسے سبق سکھلا دو گے، آج تم اسے شکست دے دو گے، وہ صرف اس کی شکست ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب میدان کرب و بلا میں شہادت میری ہوگی اور شکست پورے یزیدیوں کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت حسین، شان عظمت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخر حضرت عبد الرحمن ابن زبیر نے کافی کوشش کی کہ سرکار ایک بار آپ ہاں کہہ دیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے فرمایا قسم ہے تم پر اے عبد الرحمن ابن زبیر، اب دوبارہ یہ نہ کہنا کہ میں ایک فوج بھیج دوں، میں تنہا کافی ہوں اسے شکست دینے کے لیے، لیکن جو اجل میں رب ذوالجلال سے وعدہ کیا اس وعدے کا کیا ہوگا؟ اور ظاہر میں جو تم نے کوفیوں کے حدود دیکھے اور حضرت مسلم ابن عقیل نے ہماری طرف جو قاصد بھیجا اس قاصد کا کیا ہوگا؟ اور حضرت امام مسلم سے کیا ہوا وعدہ کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کا قسم ہے آپ ہمارے ساتھ نہ کوئی فوج بھیجیں، نہ کوئی مجاہدین کی جماعت بھیجیں، اہل بیت اطہار کی جماعت کافی ہے۔ اہل بیت اطہار وہ اہل بیت اطہار جن کے تعلق سے رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب آپ کے گھر والوں کو میں نے تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا، تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا، اور یہ اس وقت ہوا جب 10 ہجری میں آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی یہودیوں سے نجران سے آئی ہوئی جماعت یہودیوں کی اس سے آپ نے مباہلے
مباہلے کی صورت رکھی تو آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان پر فضل فرما۔ وہ اہل بیت اطہار کون سی جماعت ہے، کون سے لوگ اہل بیت اطہار ہیں؟ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو مباہلے کے میدان میں جن لوگوں کو ساتھ میں لیا تھا وہ حضرت امام حسین تھے، وہ حضرت امام حسن تھے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب مباہلے کی صورت رکھ دی گئی کہ آؤ مباہلہ کر لیا جائے، مسئلہ یہ ہوا تھا کہ نجران کی یہودی آئے اور کہنے لگے آپ کون سا دین یہ لے کر کے چلے آئے ہیں، حالانکہ ہم پہلے ہی مسلمان ہیں۔ تو آپ نے کہا کیسے مسلمان ہو؟ یہ مسلمان ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے بیٹا مان لیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ کیوں نہ مانے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے باپ مان رہے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا، اس لیے اولاد مان رہے ہو، بیٹا مان رہے ہو، رب کا بیٹا اس لیے مان رہے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا بیٹا ماننا چاہیے، کیونکہ نہ وہ ان کے والد محترم تھے، نہ ان کی ماں کی، بغیر ماں باپ کے وہ پیدا کیے گئے۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ یہودی لاجواب ہو گئے اور کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد کہا خیر ہم حق پر ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر حق پر ہو تو آؤ چلو فیصلہ کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفکر دورہ، مفکر دورہ حضرت مولانا صاحب علی چند دویدی صاحب اللہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ ملک کے مائناز ادیبوں میں بھی شمار ہوتا ہے اور خطیبوں میں، یعنی تحریری اور تقریری دونوں شکلوں میں نایاب ہیں۔ بارہا آپ کے درمیان میں آئے ہیں، آپ ایسے ہی سمجھ لیے ہوں گے کہ ہیں بس اندیشے پورے بڑے مولانا صاحب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے چرچے دور دور تک، ان کی شخصیتیں آپ تجریروں سے بھی ان کی شخصیتیں اجاگر ہوتی ہیں اور علماء کے تقریروں سے، اور خود یہ مقرر کہی ہے۔ بہرحال آپ عالم دین کے اس برکات سے بہرور ہوں جن کے تعلق سے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حد تو اس وقت ہوئی اتنا اعلیٰ مقام دے دیا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اپنے ذات پر، علماء کے وجود پر جتنا فخر کریں اتنا کم۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام کہ ہمارے امت کے علماء فی تبلیغ توحید بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل۔ اب اس سے بڑا خطاب کائنات میں آپ تلاشو گے، اور اتنی بڑی عزت جو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے علماء کو دیا ہے، پوری کائنات میں ایسا خطاب آپ کو نہیں ملے گا جو کسی نبی نے اپنے امتی کے مبلغوں کو دیا۔ علماء کے چہرے جہاں آرا کو دیکھ کر کے آپ ان سے برکتیں حاصل کریں، اور اسی درمیان انہیں دیکھ کر آپ فعل خیرات کا ارادہ بھی کریں۔ فعل خیرات کیا؟ اچھے کام کا ارادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت حسین، شان عظمت
حسین، فخر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت امام عالی مقام نے جواب دیا، جب تم نے اتنا سمجھ لیا کہ میں کون ہوں تو ذرا دیکھ تو صحیح بلانے والا کون ہے، مجھے خود کون بھیج رہا ہے، میری طرف قاصد کون آ رہا ہے۔ وہی قاصد آ رہے ہیں جو وعدے کو وفا کرنے والے نہیں ہیں، جو جھوٹ کو اپنانے والے ہیں، جو ظالم کے سامنے جھک جانے والے ہیں۔ بتاؤ ان کے خط پر، ان کے قاصد پر میں کیسے لبیک کہتا؟ جب معیار دین ہوں میں تو اسی وقت میں لبیک کہوں گا جب اصول دین کا قائل، اصول دین کا عامل مجھے بلائے گا۔ اب خط آیا ہے مسلم ابن عقیل کا، جو وفاداران اسلام میں سے ہیں، جو شاہد اسلام میں سے ہیں، جو اہل حال میں سے ہیں، جو نبی کے نواسوں میں سے ہیں، وہ ہے جن کی محبت اللہ کے لیے ہے اور جن کی محبت رسول اللہ کے لیے ہے، جن کا مال اللہ کے لیے ہے، جن کی اولاد اللہ کے لیے ہے، یہاں تک کہ جن کی جانیں اللہ کے لیے ہے، اب تک جن کی جانیں اللہ کے لیے ہے، بس وہی کے خط پر میں نے لبیک کہا ہے، کوفیوں کے حضور پر میں نے لبیک نہیں کہا ہے۔ وہ اللہ شریف کے وحدانیت کے اقرار کرنے والے کے نام پر لبیک کہا ہے، اس کی تحریر پر لبیک کہا ہے، رب کے احکام پر مکمل پابند رہنے والے شخص کے خط پر لبیک کہا ہے، اس کے بلانے پر لبیک کہا ہے۔ اس لیے حسین جا رہا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ شریف سے چل دیتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے کئی مقام آتے ہیں، اور جو آپ کے اشاق جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام تھے، جن کے دلوں میں عظمت اہل بیت اطہار بس چکا تھا، وہ سب ایک کے بعد دیگرے آپ کے ساتھ ہوتے گئے، یہاں تک کہ مقام سبون میں آ کر کے حر ابن ریاحی 1000 فوج کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں اترے۔ آقائے حسین، آقائے نعمت حسین نے ارشاد فرمایا، حسین یہ حر علینا یا الیہ، حر کیا مجھ پر آئے ہو یا میری طرف آئے ہو؟ حر مجھ پر آئے ہو یا میری طرف آئے ہو؟ کیا حر ابھی قوت ایمانی تمہاری ظاہر نہیں ہوئی، رمق ایمان تمہارے چہرے سے آیا نہیں ہے؟ حر ذوق ایمان، حلوت ایمان تمہارے نظروں سے آیا نہیں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم کسی کی حاکمیت کے محکوم بنے ہوئے ہو۔ حضرت حر قدموں پر گر گئے، کہا سرکار یہ بادشاہ وقت کا حکم تھا اور میں آپ پر نہیں آیا، میری کیا مجال کہ میں آپ پر آؤں، میں تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ آپ کی غلامی سے سرفراز کیا جاؤں۔ آقا حسین نے فرمایا تو میں سمجھ گیا یہ 1000 کی لشکر جو تم لے کر کے آئے ہو، 1000 کی فوج جو تم لے کر کے آئے ہو، 1000 سپاہی جو لے کر کے آئے ہو، وہ 1000 سپاہی مجھ پر ہیں اور تم میری طرف۔ حضرت حر نے قدم ناز آل مصطفیٰ چوم کر اپنی روح کو سرفراز کیا اور عرض کیا سرکار یزید آپ کی خون کا پیاسا ہے، میرے سرکار کوفیوں نے آپ سے وعدہ خلافی کر دیا۔ آقا حسین مسکرائے، آقا حسین مسکرائے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں جواب ملا، میرے راستے کیا سوال کرنے والے کیا تو نہیں سمجھتا؟ میں تو اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ آج نانا جان کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے یہ لوگ میرے راستے سے ہٹ کر یزیدی راستے پر چلتے، یہ ہمارے لیے وعدے کو وفا کرنے کا راستہ۔ اللہ کو ذرا دیکھو تو صحیح، بس روزے اجل نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ حسین جب زمین پر آئے تو
تو رب سے مانگ لیا ہوتا، آپ مستجاب الدعوات تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اب مجھے بخش دے، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں میدان نینوا میں میدان مالیہ میں جاؤں، تو رب ذوالجلال کی مصیبتیں آپ سے ٹال دیتا، لیکن آقا حسین آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ جب تو بچپنے میں حضرت جبریل امین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت کیا تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے گلگون مبارک کو چوم رہے تھے اور سونگھ رہے تھے، تو جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ بڑی محبت ہے ان سے، کہا ان قریب وعدے روزے اجل نبھانے کا وقت، نبھانے کا وقت۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جبریل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں سرکار، رب ذوالجلال نے آپ کو یاد دلایا، آپ کو بتایا ہے کہ میرے محبوب جس کی محبت کے اتنے شرشار ہو، جو بے چین ہو جائے تو آپ کی بے چینی ظاہر ہو جاتی ہے، جو رونے لگے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، بھوک لگے تو آپ بے چین، پیاس لگے تو آپ بے چین، ذرا ہلکی سی آگ کو خراش کیا ہے تو آپ بے چین۔ میرے محبوب میدان ماریہ میں اس لقے جگر اہل خانہ کے ساتھ شہید کیا جائے، اس حالت میں کہ یہاں پیاس لگتی ہے، آپ اپنے زبان آپ اس کو حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، حسین کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہاں میدان ماریہ میں، میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے و 3 دن کے پیاسے ہوں گے حسین، اور اشقیاء آپ کے خلافت میں کھڑے ہوں گے، چاروں طرف سے تیرے برسا رہے ہوں گے، ایک طرف بچے شہید ہو رہے ہوں گے، ایک طرف بوڑھے شہید ہو رہے ہوں گے، ایک طرف جوان شہید ہو رہے ہوں گے، اور آخری صورت میں آپ کے راستے کی حسین کے گردن میں تلوار چلائی جائے گی، اور پھر آپ کے جسم پر گھوڑے کو دوڑایا جائے گا۔ آقا اس وقت آپ کی بے چینی کیسی ہوگی؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہونے لگے، جتنے صحابہ موجود تھے سب ہونے لگے، سب ہونے لگے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حسین آپ کے گود میں ہے، کوئی سارحہ پیش آیا ہے، کوئی جھگڑا پھر گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بسائی کو یہ جو میرا پیارا لگتے جگر میں کل میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ہوگا، اس کے بیٹوں کو شہید کیا جائے گا، اس کے دوستوں کو شہید کیا جائے گا، میرے گھر والوں کو شہید کیا جائے گا۔ میں حسین کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمام صحابہ کرام ساتھ ہونے لگے۔ جبریل امین نے کہا آقا اس قدر نہ ہوئے، اس قدر نہ ہوئے، آقا اس قدر نہ ہوئے کہ رب آپ سے محبت فرماتا ہے۔ جبریل امین کو حکمہ کون سی سرزمین ہے ذرا مجھے بتا۔ تو جبریل امین گئے اور میدان کربلا سے مٹی لے کر کے آئے، اس مٹی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسماء کو دے دیا، حضرت آسماء کو دے دیا اور کہا یہ مٹی سنبھال کر رکھنا اور یاد رکھنا، اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا لفظ جگر، میرا نور جگت، میرے دل کا سکون، فاطمہ کی آنکھوں کا چین کا علی کا دل پر میدان کربلا میں شہید ہو چکا ہوگا۔ تمام لوگوں کی چیخ نکل گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ آقا جب یہ تمام معاملہ تھا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کی؟ آقا حسین جب یہ تمام معاملہ تھا پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو دونوں جہاں میں اختیار کا فرمایا تھا، پھر آپ نے کیوں نہیں اپنے نانا جان سے کہہ کر کے اپنے معاملات الگ کروا لیے؟ تو آقا حسین نے کہا تھا
حور نے کہا سرکار میں آپ کا غلام ہوں، کہا میں سمجھ گیا تیرا معاملہ۔ آخر میدان سکون سے چلے اور میدان کرب و بلا میں پہنچے، میدان ماریہ میں پہنچے۔ میدان ماریہ میں جب پہنچے تو حور ابن رہائی آئے اور کہا سرکار کسی طرف نکل جائیں آپ، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ 7ویں محرم الحرام شریف کی تاریخ تھی، سن 61 ہجری۔ میدان کرب و بلا میں جب آپ پہنچے تھے تو حور نے کہا سرکار یہاں سے کہیں نکل جائیں گے، مجھ سے ہوا نہیں سکتا کہ آپ پر ظلم کیا جائے اور حور دیکھتا رہے، آپ پر ظلم کیا جائے اور عاشق مصطفیٰ دیکھتا رہے، آپ پر ظلم کیا جائے اور عاشق دیکھتا رہے، یہ ہو نہیں سکتا میرے آقا، آپ یہاں سے رات کی تاریکی میں نکل جائیں، میں یزید سے ملوں یا ابن زیاد سے ملوں گا تو کہہ دوں گا کہ ہم لوگ آپ کر رہے تھے اور رات کی تاریکی میں حسین کہیں چلے گئے۔ تو آقا حسین نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے تاکہ تجھے تسلی ہو جائے۔ آقا حسین نے اس لیے وہاں سے چلنا گوارا کیا کیونکہ ایک مومن کی زبان نے آپ کو کہا تھا، ایک عاشق مصطفیٰ کی روح نے قدم آل مصطفیٰ میں گر کر عرض کیا تھا کہ آقا ایک بات تو قرآن کی سن لے، اور آقا حسین وہ ہیں جو نبی کی امتی اور اپنے غلاموں کی باتوں کو ٹالا نہیں کرتا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے۔ رات جب ڈھلی آپ رات میں نکلے، آپ کا جو کنبہ تھا 72 اور مورخین فرماتے ہیں 82 کا کنبہ تھا، آپ لے کر کے نکلے، رات بھر چلتے رہے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو وہی فراق نظر آیا، وہی فراق نظر آیا۔ دوسرے دن کا بھی یہی معاملہ، اس رات بھی یہی معاملہ ہوا، کئی بار اسی جگہ پہ آئے، فراق ہی نظر آیا، سو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ اس رات میں 3 بار کنبہ نبی وہاں سے کوچ کیے، رختے سفر باندھے، لیکن پھر دیکھا تو فراق ہی سامنے۔ آخر کار صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور سب کچھ ظاہر و باہر ہو گیا۔ ابھی صبح کی سفیدی ظاہر ہی ہوئی کہ 22,000 کا لشکر، 22,000 کی یزیدی فوج وہاں فرات کا چاروں طرف سے ٹک گئی، اور وہ فوج عمرو ابن سعد لے کر کے آیا، عمرو ابن سعد لے کر کے آیا۔ شمر لعین اور غولی ابن یزید نے چاروں طرف سے راستے پر اپنی فوجوں کو بٹھا دیا کہ کوئی نہ آئے حسین کی طرف اور نہ حسین کہیں جا سکے، اس لیے ہر طرف راستے پر بیٹھ جاؤ۔ اور عمرو ابن سعد نے اپنے فوج کو، کیونکہ اسے حکم ملا تھا کہ جاتے ہی پانی اور رسد کے سامان روک دینا، ہو سکتا ہے کہ حسین اس سے ہی ایمان لے آئے۔ آخری عمرو ابن سعد نے پانی پر قبضہ کیا، غولی ابن یزید اور شمر لعین نے راستوں کو بند کروایا۔ اب مکالمہ شروع ہوا، اے حسین ابن علی، یا تو بیعت قبول کرو یا تو جنگ کے لیے آ جاؤ۔ آقا حسین نے کہا تم مجھے جانتے ہو، اے عمرو ابن سعد تم تو مجھے جانتے ہی ہو، میں کون ہوں؟ آپ نے اپنی زبان سے نہیں فرمایا کہ جانوں میں کون ہوں، عمرو ابن سعد بتا میں کون ہوں؟ عمرو ابن سعد نے کہا آپ ابن علی ہیں۔ کہا اتنا جانتا ہے کہ میں ابن علی ہوں، پانی تو نے بند کر دیا، بتا اور بتا میں کون ہوں؟ عمرو ابن سعد نے کہا آپ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں۔ کہا اتنا جانتا ہے تو نے رسد کے ساتھ راستے بند کر دیے۔ کہا بتا بتا اور بتا میں کون ہوں؟ کہا آپ نواسے محبوب رب العالمین۔ کہا یہ بھی جان گئے کہ
نواسے محبوب رب العالمین ہوں، کیا اور بھی کچھ جانتا ہے؟ میرے آقا نے مجھ سے کس قدر محبت کی، ذرا بتا میں کون ہوں؟ یزیدیوں نے کہا تھا آپ جنتی نوجوانوں کے سردار، تو کہا جب میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں تیرا کہاں وجود ہوگا؟ وہاں میں سردار ہوں، یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ تسلیم کر، یہ سرداری تیرے ساتھ کہاں بھی برقرار رہے۔ کہا لیکن دنیا کی چاہو حشمت نے، دنیا کی دولت نے ہمارے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کہا تو آنکھوں سے اندھا نہیں، دین سے اندھا ہو گیا ہے، عظمت دین سے اندھا ہو گیا ہے، اصول دین کی عظمتوں سے اندھا ہو گیا ہے، معیار دین سے اندھا ہو گیا ہے، شاعر دین سے اندھا ہو گیا ہے، رب کے فضل سے اندھا ہو گیا ہے، رب کی رحمتوں کو پانے سے اندھا ہو گیا ہے۔ اب نہ تجھ تک رب کی رحمت پہنچ سکتی ہے، نہ رب کا فضل پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اب تو اندھا ہو گیا، تو جان گیا میں کون ہوں۔ اور یہ تو بتا، کبھی میں نے تم پر ظلم کیا ہے، یا اہل مکہ پر ظلم کیا ہے، یا اہل مدینہ پر ظلم کیا ہے؟ ذرا دیکھتے چلو، ذرا بڑا حساب کرتے چلو۔ کل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باران کی چوٹی پر جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو مکہ والوں سے اپنی صداقت پر، اپنی امانت پر، اپنی دیانتداری پر، اپنے صادق القول ہونے پر، اپنے صادق الوعدہ ہونے پر، اپنے حق ہونے پر مکہ والوں سے اعلان کروایا تھا۔ آج اسی سنت کو امام حسین نے میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے ادا کر کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ پانی روکنا ہے یہ کھانا روکنا ہے، یہ روکنے کیا سمجھتا ہے کہ حسین اس کھانے سے ڈر جائے گا، پانی روکنے سے ڈر جائے گا، پیاس سے بچ جائے گا، بھوک سے نڈال ہو کر یزید کی بیعت قبول کر لے گا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین کی ساتھ تو یہ ہے، تو جان مانگو تو جان دیں گے، تو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے ہو نہ سکے گا۔ نبی کا یہی کلام کیا سمجھتا ہے؟ آقا حسین نے میدان کربلا میں امام حجت فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی۔ آخر رفتہ وقت گزرتا گیا، نومی کا دن ہے، آخری دن ہے، یا تو اب آپ آؤ یزید کی بیعت قبول کرو، یا تو پھر آپ جنگ کے میدان میں آ جاؤ۔ سین مقال میں گفتگو شام ڈھلنے لگتی ہے، آقا حسین فرماتے ہیں ایک شب کی اور ہمیں فرصت دے، ایک شب کی اور ہمیں فرصت دے، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ تو کہتا ہے نا کہ یزید کی بیعت قبول کروں، کس بات پر قبول کروں؟ بتا، یزید جھوٹ بولتا ہے، اس بات کی بیعت قبول کروں؟ بتا کس چیز کی بیعت قبول کروں؟ یزید دغا بازیاں کر رہا ہے، کرتا ہے، اس بات کی بیعت قبول کروں؟ یزید اسلام میں حرام چیزوں کو حلال کر رہا ہے، اس بات کی بیعت قبول کروں؟ کس بات کی بیعت قبول کروں؟ تجھے بتاؤں گا کہ میں کس بات کی بیعت قبول کروں گا۔ میں تجھے بتاؤں گا کہ کون سا فیصلہ تیرے سامنے آئے گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ حسین کس بات کی بیعت سے انکار کر رہا ہے، اور کس بات سے حسین یزیدی کو ٹھوکر مار رہا ہے، حکومت کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ آخر رات سورج غروب ہوا، رات اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ میدان کربلا میں اندھیرے کی شکل میں چھا گیا۔ وہ اندھیرا گمراہیت کا اندھیرا تھا، وہ اندھیرا اصول اسلام سے باغی ہونے کا اندھیرا تھا، وہ اندھیرا ظالموں کے ظلم کی انتہا کا اندھیرا تھا،
وہ اندھیرا یزیدیت کو پاش پاش کرنے والا اندھیرا تھا۔ آخر امام نے حجرے مبارک میں، امام نے اپنے خیمے مبارک میں خواتین حرم سے ملاقات فرمائی، کہا اب رب کی بارگاہ میں پیش کر کہ حسین وعدے کو وفا کرنے جا رہا ہے۔ حسین رب کی رضا سے قربان ہونے کے لیے تیار ہونے جا رہا ہے۔ حسین رب کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان ہونے کے لیے تیار ہونے جا رہا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں یہ سارے معاملات پیش کیے جائیں، قرآن پڑھے جائیں، قرآن پڑھی جائیں، تسبیحات پڑھے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، رب کی عبادت و ریاضت کی جائے اور رب سے اس کا فضل طلب کیا جائے، پوری رات عبادت کو دی۔ اور ایسی رات میں شب عاشورہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شب عاشورہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، پوری رات عبادت میں مشغول ہوئے، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، ظالموں نے نگارے بجانا شروع کیا۔ جب نگارے کی آواز چاروں طرف پھیلنے لگی تو حضرت امام حسین نے پٹے کمر بندے علی باندھا ہے، جبے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوشے مبارک پہ رکھا ہے، تاج مصطفیٰ کو، تاج مصطفیٰ سے اپنے سر کو زینت بخشا ہے، ذوالفقار حیدری لٹکائی ہے۔ اتنے میں حبیب ابن مظاہر حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر وہ مجاہد ہیں، وہ مجاہد ہیں جن کی محبت صحابہ کرام کے دلوں پر نقش ہو رہی ہے، جن کی محبت و الفت اور اہل بیت اطہار کی چاہت صحابہ کرام کے دلوں میں نقش ہو گئی، وہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر میدان کربلا کے سب سے پہلے شہید ہیں، میدان کربلا کے سب سے پہلے شہید ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر۔ تقریباً 11-12 سال یا 10 سال کے ہوں گے، اور آقا حسین 6 سال یا 7 سال کے رہے ہوں گے جب آقا حسین آبادی میں نکلتے، مدینہ کے وادی میں نکلتے تو حضرت حبیب ابن مظاہر پیچھے پیچھے لگ جاتے، اور جہاں جہاں آقا حسین کے قدم پڑتے وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر لگاتے اور سینے پر ملتے۔ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، مسجد نبوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نبوت کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ صحابہ کرام کی صداقت آگے بڑھ کر بولی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا اس بچے کو آپ جانتے ہیں؟ یہ بچہ ایک عجیب حرکت کرتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ کہا اس کا نام حبیب ہے، یہ مظاہر کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا آقا جب حسین چلتے ہیں تو یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے اور زمین سے مٹی کو اٹھاتا ہے، جہاں جہاں قدم حسین پڑتے ہیں وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے سر پر ملتا ہے، سینے پر ملتا ہے۔ اتنا سندر تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر نبوت اٹھائی ہے، نظر محبت اٹھائی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے آنکھوں میں آنسو بھر گئے، رونے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور بتایا، کہا بتا تو صحیح اے حبیب، تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر رونے لگتے ہیں تو آقا اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے؟ وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب رب العالمین ہے، محبوب رب العالمین ہے، طه و یاسین ہے، جناب محمد رسول اللہ ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اور یہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ کون ہے؟ ایک ادنا بندہ ہے جسے حبیب کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا تو یہ سینے سے لگانا صرف اس لیے نہیں تھا کہ تاکہ بچے کو تسلی مل جائے، سینے سے
ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ اس لیے تو آقائے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلو حلقی تو مثل سفینۃ نوح، آپ نے دیکھا تھا جب طوفان نوح آیا تھا ساری دنیا محو حیرت تھی، ساری دنیا پریشان تھی کہ جائیں تو کہاں جائے، بچے تو کیسے بچے، جان بچائی جائے تو کیسے بچائی جائے۔ اس طوفان میں حضرت نوح کا ایک بیٹا جناب اور ایک بیوی بھی آپ کی چھوٹ گئی اس بنا پر کہ وہ توحید کا اقرار نہیں کی تھی، وہ توحید کا اقرار نہیں کی تھی، نبوت کو تسلیم نہیں کی تھی، تو وہ چھوٹ گئی۔ کہا میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گی، کسی ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گی، طوفان آئے گا چل جائے گا، پھر میں گھر بنا کر رہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، تم کشتی پر آ جاؤ، کوئی نہیں بچ سکتا۔ نہیں مانی، آپ سے طوفان بڑھتا گیا اور ٹیلے غائب ہو گئے، پہاڑ غائب ہو گئے، اونچے پہاڑ غائب، ساری دنیا غائب ہو گئی۔ آخرکار کشتی نوح چلتی رہی، دن گزرتے رہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دنوں تک کشتی چلتی رہی اور چلتی رہی، کہیں رکنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی ٹیلا نہیں دکھ رہا تھا۔ ایک بزرگ کو بھیجا گیا، وہ 24 گھنٹے اڑتا رہا اور اڑنے کے بعد پھر کشتی نوح میں آ کر بیٹھا تو اس کے پاؤں میں کہیں بھی سوکھا پن نہیں تھا، بلکہ پاؤں بھیگا ہی بھیگا تھا۔ پتا کیا چلا؟ کہیں بھی پانی نہیں تھا، کہیں یہ ٹھہرا ہی نہیں تھا، اور اس کی تھکان اتنی تھی کہ وہ آیا اور گرا، اس کے اوپر ترنت مر گیا۔ پتا کیا چلا؟ کہیں جگہ نہیں تھی، اس لیے یہ پرندہ جو ہے وہ کہیں ٹیلے پر نہیں بیٹھ سکا، کسی پہاڑ پہ نہیں بیٹھ سکا۔ آخرکار کشتی نوح ایک ایسی جگہ پہ آئی، ایک ایسی جگہ پر آ کر اس جگہ کا چکر لگانے لگی، اس جگہ کا طواف کرنے لگی۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا کہیں کشتی بھور میں تو پھنسنے والی نہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نوح یہ تمہاری کشتی بھور میں پھنسنے والی نہیں، کیونکہ میں نے بنانے کا حکم دیا ہے اور میں نے ہی چلانے کا حکم دیا ہے۔ وہ بار ہو تو پھر یہ کشتی کیسے ڈوبے گی؟ جس کا بار نہیں ہو تو کشتی ڈوب نہیں سکتی۔ تو کہا مولا پھر یہ گھوم کیوں رہی ہے، یہ طواف کیوں کر رہی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نوح کیا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا مولا میں نہیں جانتا۔ کہا سنو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے محبوب کے نوازوں کو قتل کیا جائے گا، میرے محبوب کے گھر والوں کو شہید کیا جائے گا۔ میدان کربلا کا محدثین فرماتے ہیں کہ میدان کربلا کا منظر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا۔ ذوالجلال نے میدان کربلا کی کیفیت اور میدان کربلا میں گزرنے والے واقعات کو رکھا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو تفصیل کی بار بیان کیا تھا۔
के बाद कहा हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतराफ से लग गए। कहा ऐसा क्यों करते हो? कहा या रसूल अल्लाह, जब हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाता हूँ, अपने सर पर रखता हूँ और सीने पे रखता हूँ, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, बेचैन दिल को करार आ जाता है, बेचैन दिमाग को सुकून मिल जाता है। या रसूल अल्लाह, मुझे बड़ी राहत मिलती है। वही हबीब इब्ने मुजाहिर है। मैदान करबला में अली का लाडला, फातिमा का दुलारा, नबी का प्यारा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो रहे थे कि हबीब इब्ने मुजाहिर कदमों में गिर गए। उस वक्त हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर की उम्र तकरीबन 75 या 80 साल बताया गया है। मुहर्रिखीन फरमाते हैं कि उस वक्त जब मैदान करबला में हबीब इब्ने मुजाहिर ने कदमे नाज़े आलिम मुस्तफा को चूम लिया था और कहा था सरकार मेरे होते हुए मैदान करबला में आप कैसे जा सकते हैं? तो उस वक्त हजरत हबीब की उम्र तकरीबन 75 साल की थी और आका हुसैन की उम्र उस वक्त 56 साल 5 महीना 5 दिन की थी। हबीब इब्ने मुजाहिर को आका हुसैन ने देखा, कहा हबीब तुम तो कमजोर हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, कैसे जाओगे मैदान में? मुझे जाने दो, ऐसा करो तुम साइड लो, ये मेरा मामला है, मैं निपट लूंगा। हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा कसम खुदा की, कसम है उस पाक परवरदिगार आलम की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये हबीब इब्ने मुजाहिर की जान या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे कुर्बान है। ये कैसे हो सकता है कि हबीब इब्ने मुजाहिर जिंदा हो और आप मैदान कारबार में सारी यजीदियों के जुल्मों जवाब के शिकार हो जाए? ये हबीब इब्ने मुजाहिर से नहीं हो सकता। तो फिर कहा फिर क्या चाहते हो? कहा सरकार एक बार अपने दस्ते मुबारक से दूल्हा बना दे, एक बार अपने दस्ते मुबारक से मैदान करबला का दूल्हा बना दे, ताकि हबीब इब्ने मुजाहिर के तमाम गम, दुनिया के तमाम गुजरों और आखिरत की तमाम परेशानियां शुरू हो जाएं। सरकार एक बार दूल्हा बना दे ताकि कल मैदान महशर में उठाया जाऊं तो ये कहा जाऊं कि कोई और नहीं, नबी के तमाशे के हाथों का बना दूल्हा है, इसे जन्नत में जाने दो, रिफाने जन्नत कहेंगे, हट जाओ, जाने दो, गुरु इसका इस्तेमाल करो। एक बार अपने मुकद्दस हाथों से हबीब इब्ने मुजाहिर के दिल की एक तमन्ना पूरी करवा दे। आका हुसैन फरमाते हैं ठीक है। आपने उसे दूल्हा बनाया, दूल्हे का लिबास पहनाया, फिर इमामे मुबारक बांधा और आपको घोड़े पर सवार किया और दरमियान में तलवार दी। तलवार देनी थी, अभी नीचे ही थे, दूल्हा बनाया और इमामा बांधा। कहा चलो घोड़े पर सवार हो। कहा आका ये कैसे हो सकता है कि मैं अचानक घोड़े पर सवार हो जाऊं? आका एक कदम पीछे हटाएं। आका हुसैन देखते हैं, मुस्कुराते हैं। कहा अच्छा एक कदम पीछे हटाऊं? एक कदम पीछे हटते हैं और लेकिन अपने उस शाम को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराना इसलिए था कि हकीकत की जिंदगी से हथियार होने जा रहा हो, जिसने आज से अपने गुजरात से नाम फरमाया है। वो राजा साहब नबी को दी सभी लाल दवा पर वो हकीकत की जिंदगी से गुजरात होने जा रहे हैं, जिसने आज से अपने गुजरात से नाम फरमाया है। वो राजा सभी लाल दवा पर ये वो जिंदगी है जो अपनी जिंदगी अपने गुजरात की बारगाह में फजल की शक्ल में आना होने वाली है। तो आप मुस्कुरा देते हैं। कहा एक कदम पीछे हटाओ। हाँ पीछे हटाए। पीछे हटे, कदमे नाज़े आलिम मुस्तफा जहां पड़े थे वहां की मिट्टी उठाई, अपने माथे पे रगड़ा और सीने पे रगड़ा। कहा हबीब ये क्या कर रहे हो? कहा सरकार जब मैदाने हश्र में उठाया जाऊं तो दूल्हा आपके हाथों का बनाया उठाया जाऊं और जब देखा जाऊं तो आपके कदमों के धूल में गिरे हो और ये कह रहे हो कि मैं खुदा में मुस्तफा हूं और आकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर तकहीर में छुपा लिया जाऊं। वो चादर तकहीर कि मैं
تکبیر نعرہ رسالت۔ آخرکار حبیب ابن مظاہر نکلے اور سینکڑوں جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بوڑھا کیا کرے گا، آقا حسین نے جیسے ہی تلوار ہاتھوں میں دی لاٹھی کو پھینک دیا۔ حبیب ابن مظاہر نے لاٹھی کو پھینک دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے دیکھا ارے یہ 75-80 سال کا بوڑھا کیا کرے گا، ہاتھوں میں تلوار لیے آیا ہے، ہمارے مبارز کو طرف کر رہا تھا۔ جو اپنے مد مقابل مجاہد کو طرف کر رہا تھا وہ کہنے لگا یہ بوڑھے کو بھیج دیا، حسین تیرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا ظالم پہلے بوڑھے سے نپٹ لے، پہلے بوڑھے کو تو دیکھ لے پھر جوان کو دیکھنا، کیونکہ جوان نکلے گا اگر حقیقت میں مشیت یزدی کے عین مطابق جوان نکلے گا تو تیرا وجود تک ختم ہو جائے گا، پہلے مجھ سے تو نپٹ لے۔ حبیب ابن مظاہر کے سامنے حبیب ابن مظاہر کو وہ لوگ ہلکا سمجھ رہے تھے، اس لیے تلوار آسانی سے چلایا کہ دیکھے بچا پاتے کہ نہیں، تلوار چلایا تو بچا بھی اور ایسے تلوار کا سر لگا کہ 2 حصوں میں وہ بچ گیا۔ مبارز جو طرف کر رہا تھا، مقابل جو طرف کر رہا تھا وہ 2 حصوں میں بچ گیا۔ اب تو سب کی آنکھیں کھیرا کی کھیرا رہ گئی، یزیدیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ 75 سال کا بوڑھا اور تلوار کا وار ایسا کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو کہا جاؤ ایک چڑی اور کو بھیجا جو بڑا طاقتور، اس کی طاقت بڑی مشہور تھی، کہا جاؤ دیکھو تو ذرا، کہا کیوں بوڑھے کے خلاف بھیج رہے ہو، کسی اور کو بھیج دو، کیوں میری عزت خاک میں ملا رہے، کسی اور کو بھیج دو۔ کہا جاؤ تو صحیح، تمہیں خبر نہیں یہ حسینی کچھار کا شیر ہے، یہ علی کے لال کے کچھار کا شیر ہے، اور علی کے لال کا ہر بچہ اور جو اس سے نسبت رکھتا ہے ہر کوئی شیر ہے، ذرا مقابل ہو کر کے تو دیکھو۔ وہ بھی آیا، ایک ہی جھٹکے میں وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، وہ بھی گستاخ اپنے گستاخی کی سزا پا گیا، وہ بھی ظالم اپنے ظلم کی سزا پا گیا۔ اب ایک کے بعد تیسرے لوگ آ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں حبیب ابن مظاہر نے جب کاٹ کر گرا دیا یزیدیوں کو تو عمرو ابن سعد نے کہا یہ ایسے بات نہیں آئے گا، تو جبرائیل نے کہا ایسا ہے میمنہ اور میسرہ دونوں ہے حملہ کر دو، ادھر سے بھی کچھ لوگ آؤ اور ادھر سے بھی کچھ لوگ آؤ۔ چوطرفہ یزیدیوں کی فوج وہاں پر ٹوٹی ہے اور تیروں کی بھی برسات ہو رہی ہے، اچانک تلوار کا ایک ضرب لگا جو آپ کے کندھے سے ہوتا ہوا کلیجے تک آیا لیکن دل تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اچانک ایک پرچی والا آیا اور ایسا پرچی والا کہ دل کے آر پار ہو گیا، اتنے میں آواز اٹھائی حبیب ابن مظاہر نے میری مدد فرمائے آقا حسین۔ حجرے مبارک سے خیمہ مبارک سے نکلے اور دوڑ کے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے۔ جب آپ کو دیکھا تو سارے یزیدی ادھر ادھر بھاگ گئے، آپ نے حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا اور لے کر کے خیمے کے قریب آئے اور گود میں رکھا، کہا حبیب ابن مظاہر بتاؤ تمہاری حالت کیسی ہے؟ کہا آقا ایک بار یہ پرچی میرے کلیجے سے نکال دے، پھر ظالموں کو دکھاتا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر عاشق مصطفیٰ ہوتا کیسے ہے، عاشق مصطفیٰ ہوتا کیسے ہے، غلام آل رسول ہوتا کیسے ہے۔ آقا حسین نے فرمایا کہ بس حبیب بس کرو، تم تھوڑا آرام کر لو۔ حبیب نے کہا آقا بہت پیاس لگی ہے، آقا بہت پیاس لگی ہے، بھوک بھی شدت کی لگی ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں عنقریب گھبراؤ نہیں مظاہر، نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے تم جامِ کوثر پیو گے، تم گھبراؤ نہیں۔ تو حضرت حبیب مظاہر فرماتے ہیں آقا مجھے معاف کر دے، حسین آپ کی محبت کو ادا نہ کر پایا، آپ کی محبت کے حق کی ادائیگی نہیں کر پایا، حبیب آپ کے بلانے کا ثبوت نہیں دے پایا۔ آقا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو کلیجے تک اٹھایا اور چوم لیا، چومنے کے بعد جیسے ہی نیچے رکھا حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے آقا اپنے قدم نازک مبارک کو اپنی جگہ سے ہٹائے، اپنی جگہ سے ہٹانا تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے وہ مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالا اور سینے سے لگاتے ہی دائی اجل کو لب پہ ایک کہا
ہوگی جو نبی کے نوازے کے سامنے مبارک سے اپنی جان کو قربان کیا ہو، کتنی عظیم الشان ذات ہوگی. میدان کرب و بلا میں یہ بات دیکھنے جو صالحات پیش آتے ہیں، جو صالحات رونما ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یاد رکھو پیارے، میدان کرب و بلا کا منظر کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی حکایت نہیں ہے. واقعہ کربلا میں ہمیں دین کی پہچان ہے، واقعہ کربلا احمد دین کی دوبارہ کی پہچان ہے، واقعہ کربلا دین کی آخرت کی پہچان ہے. اسی لیے تو کہا گیا تم نہ سمجھ پائے کہ واقعہ کربلا کیا ہے تو حضرت بڑی نماز کی بات کر دیا. تو سمجھ جائے گا شہادت امام اور واقعہ کربلا کیا ہے. غریب نواز تمہیں سمجھائیں گے کہ شہادت ہو ہے، بادشاہت ہو ہے، دیدار ہو ہے، دیدے برابر ہو ہے، سردار رکھا سرزد یتیم اللہ کی بنائے لا الہ ہو ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہوتے نہ عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں، ہوتے نہ عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں. رکھتے اگر خاک جناب پاؤں میرے سرکار نہیں. اور ابن علی نے سجدہ کیا ہے، ساکن اٹھایا سینا کبھی، روزہ رکھا ہے ساکی کریں گے، حشر تک ابتدار نہیں. اور لاکھوں غلام ملتے ہیں نام حسین کے، ملتا نہیں یزید کوئی کربلا کے بعد. استغفراللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.